السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں البلاغۃ الواضحہ کو لے کر، اور ہم نے اس سے پہلے جو ہے تشبیہ کا چیپٹر کمپلیٹ کر لیا، اور اس میں ہم نے جانا تھا کہ تشبیہ بنانے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں مشبہ ہو، مشبہ بہ ہو، وجہ شبہ ہو، ادات تشبیہ ہو، ان تمام کو آپ لوگ تفصیل کے ساتھ جان چکے۔ آج ہم ایک نیا چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں جو ہے اقسام التشبیہ، تشبیہ کی اقسام۔ تو دراصل تشبیہ کی 7 اقسام ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیے: تشبیہ مرسل، تشبیہ مؤکد، تشبیہ مجمل، تشبیہ مفصل، تشبیہ بلیغ۔ تو یہ جو تشبیہ کی 7 اقسام ہیں، تو ان 7 اقسام کو جو ہے مصنف آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو خیر، یہ 7 اقسام تو ہم بعد میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جو اشعار ہیں، ان اشعار کو پڑھتے ہیں اور ان کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے شعر میں شاعر کہتا ہے: انا کالماء ان رضیت صفاء واذا ما سخطت كنت لہیبا۔ میں شفافیت کے معاملے میں پانی کی طرح ہوں، ان رضیت اگر میں راضی ہو جاؤں۔ انا کالماء، میں پانی کی طرح ہوں، صفاء شفافیت میں شفافیت میں پانی کی طرح ہوں، ان رضیت اگر میں راضی ہو جاؤں۔ واذا ما سخطت، اور اگر میں ناراض ہو جاؤں، کنت لہیبا، تو میں بھڑکتی ہوئی آگ بن جاتا ہوں۔ تو اس مثال میں دیکھیے مصنف کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو دراصل مصنف کہنا یہ چاہتے ہیں، شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں اگر راضی ہو جاؤں، اگر میں حالت رضا میں ہوں، تو میں کیسا ہوتا ہوں؟ بالکل شفاف پانی کی طرح ہوتا ہوں۔ جس طریقے سے صاف شفاف پانی ہوتا ہے، ویسے میں بھی ہوتا ہوں۔ وَإِذَا مَا سَخِطْتُ، اور اگر میں ناراض ہو جاؤں، اگر میں غصہ ہو جاؤں، تو میرے غصے ہونے کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ كُنْتُ لَهِيبًا، میں بھڑکتی ہوئی آگ بن جاتا ہوں۔ تو شاعر کی 2 حالتیں ہیں، ایک حالت تو اس کی حالت رضا ہے، اور دوسری حالت حالت غضب ہے۔ حالت غضب میں وہ اپنے آپ کو پانی سے تشبیہ دے رہا ہے، اور حالت رضا میں وہ پانی سے تشبیہ دے رہا ہے، اور حالت غضب میں وہ اپنے آپ کو بھڑکتی ہوئی آگ سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اب آپ اگلا شعر دیکھیے، کہتے ہیں: سرنا فی لیل بہیم کأنہ البحر ظلاما وارہابا۔ ہم چلے فی لیل بہیم، تاریک رات میں۔ اب کہہ رہے ہیں کأنہ البحر، وہ ہو سے مراد لیل، وہ جو رات تھی گویا کہ وہ البحر سمندر تھی، یعنی وہ تاریک رات جس میں ہم چلے، کأنہ البحر وہ سمندر کی طرح تھی، ظلاما وارہابا، تاریکی کے معاملے میں اور خوفناکی کے معاملے میں۔ تو اس لائن کے اندر جو ہے شاعر جو ہے رات کو تشبیہ دے رہا ہے سمندر سے، اور کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے سمندر جو ہے تاریک بھی ہوتا ہے، خوفناک بھی ہوتا ہے، سمندر کے اندر تاریکی پائی جاتی ہے اور خوفناکی پائی جاتی ہے، ویسے ہی جس رات میں ہم چلے تھے، تو اس رات کے اندر بھی جو ہے تاریکی اور خوفناکی پائی جاتی ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا شعر: قال ابن الرومی فی تاثیر غناء مغن۔ ابن رومی نے کہا ہے گانے والے کے گانے کی تاثیر کے بارے میں، کہ جب کوئی شخص گانا گاتا ہے تو اس کی گانے والے کی تاثیر کا عالم کیا ہوتا ہے۔ تو ایک جو ہے گانے والے کے گانے کی تاثیر بتاتے ہوئے ابن رومی کہتا ہے: فَكَأَنَّ لَذَّةَ صَوْتِهِ وَدَبِيبَهَا سِنَةٌ تَمَشَّى فِي مَفَاصِلَ نُعَاسِ، یا فی مفاصلی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو، فی مفاصلی نعاسی۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کی آواز کی لذت، وَدَبِيبَهَا، اور اس کا جو ہے دھیرے دھیرے چلنا، آواز کی لذت اور آواز کا دھیرے دھیرے چلنا، یہ کیا ہے؟ سنتن، یہ اونگ کی طرح ہے، یعنی کہ جو گانے والا ہے اس کی آواز کی لذت، وَدَبِيبَهَا، اور اس لذت کا جو ہے چلنا اور انسان کے نفس میں اترنا، یہ کیا ہے؟ سنتن، یہ اونگ کی طرح ہے، تمشا، جو اونگ کے چلتی ہے، فی مفاصل النعاسی، مفاصل مفصل کی جمع ہے، اور مفصل بولتے ہیں جوڑ کو، اور نعاس ناعس کی جمع ہے، ناعس بولتے ہیں اونگنے والے کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی آواز کی
اس کے آواز کی لذت. تو آپ اس میں غور کیجئے اس میں ہوا کیا ہے. اس میں ہوا یہ ہے کہ گانے والے کی آواز جو ہے اس آواز کی لذت کو اور اس لذت کے انسان کے جسم میں پہنچنے کو تشبیہ دی جا رہی ہے. کس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ اونگ سے. یعنی کہ جس طریقے سے جب اونگ جو ہے اونگنے والے کے اعضاء کے اندر سرایت کرتی ہے، اس کے جوڑوں کے اندر سرایت کرتی ہے، تو اس کو ایک راحت محسوس ہوتی ہے نا. جب کوئی انسان جو ہے بالکل اونگنے کے مرحلے میں ہو اور ہلکی ہلکی نیند آ رہی ہو، اس کو اونگ آ رہی ہو، اور جب اونگ آتی ہے اور یہ اونگ جو ہے انسان کے جوڑوں میں، اس کے اعضاء میں جب یہ اونگ سرایت کرتی ہے تو اس کو بڑی لذت اور بڑی راحت محسوس ہوتی ہے اونگ کی حالت میں. تو بالکل ایسے ہی جب وہ شخص گانا گاتا ہے تو اس کے گانے کی جو لذت ہے اسی طریقے سے ہے. گانے کی لذت بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جب وہ گاتا ہے تو اس کے گانے کی جو لذت ہے وہ بھی ایسی ہی راحت اور ایسے ہی سکون پہنچاتی ہے جیسا کہ وہ اونگ سکون اور لذت اور راحت پہنچاتی ہے جو کہ سونے والے کے جوڑوں کے اندر سرایت کر رہی ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ فَكَأَنَّ لَذَّةَ صَوْتِهِ، گویا کہ اس کی آواز کی لذت اور اس کا جو ہے انسانی نفس میں سرایت کرنا، اترنا، چلنا، سنتن، یہ اونگ کی طرح ہے جو اونگ کے تماشا چلتی ہے فی مفاصل نعاسی، اونگنے والوں کے جوڑوں میں. تو یہاں پہ جو ہے آواز کی لذت کو تشبیہ دی گئی ہے اونگ سے، اور بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے اونگ میں لذت اور سکون حاصل ہوتا ہے ویسے ہی اس کی آواز کی جو لذت ہے اس میں بھی سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے. آگے دیکھیے وَكَأَنَّ الشَّمْسَ الْمُنِيرَةَ دِينَارٌ جَلَتْهُ حَدَائِدُ الضَّرَّابِ، اور گویا کہ روشن سورج دینار ہے، جلت ہو جس کو صیقل کر دیا ہو، جس کو روشن کر دیا ہو، حدائد الضراب، حدائد یہ حدیدتن کی جمع ہے، اس کا معنی آتا ہے اوزار، لوہے کا اوزار. ضراب معنی آتا ہے ڈھالنے والا. تو کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ روشن سورج دینار کی طرح ہے، یا گویا کہ روشن سورج دینار ہے، جلت ہو جس کو روشن کر دیا ہو ڈھالنے والے کے اوزاروں نے. اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہوا. یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ روشن سورج کو تشبیہ دی جا رہی ہے دینار سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو روشن سورج ہے نا وہ دینار کی طرح ہے. دینار کی طرح ہے سورج، دینار کی طرح ہے. تو سورج کو دینار سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور دینار بھی کون سا والا؟ وہ دینار کہ جس کو کیا بولتے ہیں ڈھالنے والے، جو دینار جو ڈھالتا ہے تو دینار ڈھالنے والے کے اوزاروں نے صیقل کر دیا ہو. بھائی جب دینار جب ڈھالا جا رہا ہوتا ہے اور اس کو ایک دم بالکل نکالا جا رہا ہوتا ہے تو بڑا چمکدار ہوتا ہے دینار وہ. تو جس طریقے سے وہ ایک دینار جو کہ دینار نکالا گیا ہو ایک دم تازہ تازہ بنا کے نکالا گیا ہو تو اس کے اندر روشنی اور چمک ہوتی ہے، تو ویسے سورج کے اندر بھی روشنی اور چمک ہے. تو یہاں پہ جو ہے سورج کو دینار سے تشبیہ دی گئی ہے. آگے دیکھیے آگے کہتے ہیں کہ الجواد فی السرعۃ برق خاطف، تیز رفتار گھوڑا فی السرعۃ تیزی میں، برق خاطف اچکنے والی بجلی ہے. تیز رفتار گھوڑا تیزی کے معاملے میں اچکنے والی بجلی ہے. تو یہاں پہ جو ہے گھوڑے کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ برق خاطف، بجلی سے تشبیہ دی جا رہی ہے. یعنی کہ جس طریقے سے بجلی تیزی سے آتی ہے اور چلی جاتی ہے ویسی گھوڑا ہے کہ ایک دم تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا چلا جاتا ہے. تو تیز رفتاری کے معاملے میں اور جلدی سے کہیں پہنچ جانے کے معاملے میں گھوڑے کو جو ہے بجلی سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں. آگے دیکھیے انت نجم فی رفعۃ و ضیاء تجتلیک العیون شرقا و غربا، آپ ستارے ہیں فی رفعۃ و ضیاء، بلندی میں اور روشنی میں، تجتلیک العیون، اور آنکھیں آپ کو دیکھتی ہیں، شرقا و غربا، مشرق و مغرب میں. تو اس مثال میں کیا ہوا ہے؟ انت نجم، انت مشبہ ہے اور نجم مشبہ بھی ہے، آپ ستارے ہیں. تو انت مشبہ نجم مشبہ بھی، اور رفعت اور ضیاء جو ہے یہ وجہ شبہ ہے. آگے دیکھیں کہہ رہے وقال المتنبی وقد اعتزم سیف الدولہ سفرا، اور متنبی نے کہا اس وقت جب کہ سیف الدولہ نے سفر کا ارادہ کیا تھا. کیا کہا؟ این ازمعت ایہا ذا الہمام نحن نبت الربا وانت الغمام. این ازمعت، تم نے کہاں کا ارادہ کیا ہے؟ ایہا ذا الہمام، اے بہادر سردار، ہمام بولتے ہیں بہادر سردار کو.
تم نے کہاں کا ارادہ کیا ہے؟ اے بہادر سردار، نحن نبت الربا، ہم ٹیلے کی ہم ٹیلے کی ہم ٹیلے کا سبزہ ہیں، ہم ٹیلے کا سبزہ ہیں، وانت الغمام، اور تم بادل ہو۔ تو اس مثال میں دیکھیے کیا ہوا ہے، سیف الدولہ جا رہا تھا، سفر کا ارادہ کیا تھا، تو متنبی نے جو ہے کچھ انعام طلب کرنے کے لیے کیا کہا کہ اے بہادر سردار، تم کہاں کا ارادہ کر رہے ہو اور ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ہم کیا ہیں؟ ہم جو ہے ٹیلے کا سبزہ ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیلا ہو اور ٹیلے پہ کچھ سبزہ، کوئی گھاس پھوس وغیرہ وہاں پہ ہو ٹیلے کے اوپر، تو اگر اس پر پانی برسے تو پانی بہت زیادہ دیر تک رک نہیں سکتا۔ تو متنبی کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے ٹیلے کا سبزہ ہیں، اور جس طرح ٹیلے کے سبزے پر جو ہے بارش وغیرہ یا پانی وغیرہ بہت دیر تک رکتا نہیں ہے، ویسے ہمارے پاس بھی جو ہے مال اور انعام وغیرہ بہت زیادہ دیر تک رکتا نہیں ہے۔ اور جس طرح ٹیلے کی گھاس کو دوبارہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ پانی رکتا نہیں ہے وہاں پہ، بار بار پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ویسے ہی ہم کو بھی جو ہے بار بار آپ کے انعام و اکرام کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے متنبی نے اپنے آپ کو جو ہے ٹیلے کی گھاس سے تشبیہ دی ہے، وہ انت الغمام، اور جو سیف الدولہ ہے، سیف الدولہ کو بادل سے تشبیہ دی ہے۔ آگے دیکھیے، مرقش نے کہا، یہ بھی ایک شاعر ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ النشر مسکن، ان کی خوشبو مشک ہے، یعنی کچھ خواتین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ النشر مسکن، ان کی خوشبو مسکن مشک ہے، والوجوہ، اور ان کے چہرے دنانیر دینار ہیں، واطراف الاکفی، اور ان کے ہتھیلیوں کی انگلیاں، ان کی اطراف، یہ طرفن جمع اطراف، یہ انگلیوں کے معنی میں یہاں پہ ہے، اور اکف یہ کف کی جمع ہے ہتھیلی کے معنی میں، اور ان کے ہاتھوں کی انگلیاں عنم درخت ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ جو ان کے جسم کی خوشبو تھی، ان خواتین کے جسم کی خوشبو تھی، ان کو مشک سے تشبیہ دی ہے، والوجوہ، اور ان کے چہروں کو دینار سے تشبیہ دی ہے کہ جس طریقے سے دینار روشن ہوتا ہے ویسے ان کے چہرے روشن ہیں، وہ اطراف الاکفی، اور ہتھیلیوں کی انگلیوں کو عنم درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دراصل عنم درخت میں کیا ہوتا ہے، میں آپ کو فوٹو بھیجوں گا انشاءاللہ ٹیلی گرام پہ، وہ بھی آپ دیکھیے گا تو اس میں پتہ چلے گا آپ کو کہ جو عنم درخت ہوتا ہے وہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ سرخ انگلیاں جو ہے لٹکی ہوئی ہوں۔ تو عنم درخت جو ہے سرخ انگلیوں کی طرح نظر آتا ہے، تو وہ انگلیاں جس پر مہندی لگی ہو تو ان کو عنم درخت سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو جو ہے اشعار سمجھا دیے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ان اشعار کے اندر کس طریقے سے تشبیہ کی اقسام پائی جا رہی ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔